ہم لوگوں کی یہاں شادی ہو گئی, ہم یہاں رہتے تھے, ہماری 3 بیٹیاں ہوئیں, 1 بیٹا ہوا. 2 بیٹیاں میری جو ہیں, آپ نے یہ کہا کہ وہ میں تو تھا نہیں, ہوں اور ہمیشہ پیپلز پارٹی میں ہی رہوں گا. جب الیکشن تھے تو دے وانٹ کہ میں ان کے, ہمارے بہت سارے لوگوں نے جو بھی جنہوں نے بھی نون لیگ کی دبا کے عزت کی تھی, جن میں رانا ثناء اللہ بھی شامل تھا. یہ بھی اس نے بھی وہ جو شیر گارایا تھا اور یہ جنگل میں گیا تھا, وہ والی اس نے بات کی تھی. ان لوگوں کا عمران خان کو سیاست میں لے کے آنا, سیاست کے جو سابقہ پلیئرز تھے ان کو ڈی ویلیو کرنا, ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا. عمران خان صاحب کو اس طرح سے مطلب کہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انجیکٹ کیا ہوا شخص تھا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آیا تھا. جب یہ آپ باتیں کرتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں صنم اور فلک آپ سے لڑتی نہیں ہیں؟ اب سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی 2 بیٹیاں تو سب لوگ جانتے ہیں, صنم اور فلک, آپ کی تیسری بیٹی بھی ہے؟ جی میری تیسری بیٹی ہے جی, انم جاوید اس کا نام ہے, اور وہ شادی شدہ ہے, وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہے, اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا. اور مجھے 3 دفعہ میسج بھیجے گئے, ایون جب آخری دفعہ صنم کو اغوا کیا گیا ہے تو مجھے وارننگ میسج دیا گیا, جس کا خط میں نے محترم عاصم منیر صاحب کو لکھا کہ 3 لوگوں نے مجھے آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کروا رہے ہیں, جن میں ایک نواز شریف بھی شامل ہے. جب وہ کسٹڈی میں تھی, اس کو کسٹڈی سے نکال کے اوپر لے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اس کو سیکسول ہیراسمنٹ کرتے ہیں اور وہ دھمکی دیتے ہیں کہ تم یہ کرو گی تو ہوگا, ورنہ وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری ناک سے لکیریں نکلوا دینی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ. ناظرین, میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے صنم جاوید, فلک جاوید کے والد ہیں جاوید خان صاحب, اور یہ ذاتی طور پہ بھی ایک پورا کریکٹر ہے ماشاءاللہ سے, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے انہیں لوگ زیادہ تر جو ہے وہ صنم اور فلک کے والد کی حیثیت سے جانتے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ تو آپ جانتے ہیں, یہ پولیٹیکل ورکر تھے اور ابھی بھی یہ خود کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی سمجھتے ہیں اور نظریاتی وابستگی ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. لیکن ان کی 2 بیٹیاں صنم اور فلک جاوید جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اگر مرکزی قیادت کہا جائے تو بے جانا ہوگا, وہ مرکزی قیادت کنسیڈر کی جا رہی ہیں. اور صنم نے جس طرح سے 9 مئی کے بعد, ہم ان سے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے اور بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر, بہت شکریہ. وعلیکم السلام رحیل, آپ کیسے ہو, خیریت سے ہوں؟ الحمدللہ سر, بہت شکریہ. جی بچہ, پہلے تو سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے بارے میں تو کافی سارے لوگ جانتے ہیں, آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن بھی جانتے ہیں, آپ کے بچوں کی بھی جانتے ہیں, لیکن آپ کا بنیادی طور پر تعلق تو کے پی سے ہے. آپ لوگ جو ہے نا وہ لاہور آئے, شفٹ ہوئے, اور آپ کا جو جوانی کا وقت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گزرا اور لاہور میں گزرا. اب آپ کے بچے جو ہیں وہ ہیں کتنے, کون کون سے؟ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا ڈی این اے بلانگ ٹو دا سوات. میرے جو دادا ہیں وہ سوات میں سردار تھے, اور وہ انگریزوں کا دور تھا. اس کے بعد شاید کوئی بغاوت ہو گئی تھی اور سکھوں نے بالا کوٹ میں کوئی کیا تھا, تو اس دوران میں وہ کیونکہ گورنمنٹ آف برطانیہ کے امپلائیز تھے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو دیکھتے تھے, انہیں پھر یہاں بالا کوٹ شفٹ کیا گیا. پھر ہم نے کچھ اپنی وہ والی زمینیں چھوڑیں اور آ کے یہاں پہ مانسیرا میں جا کے ہم لوگوں نے, ہماری فیملی وہاں سیٹل ہو گئی ساری آ کے. اس کے بعد میرے والد جو ہیں وہ 1963 میں لاہور آ گئے تھے, اور انہوں نے 1963 میں آ کے یہاں جاب, اپنی اسٹڈی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد اپنی جاب وغیرہ کر رہے تھے. وہ 63 نہیں 53. تو اس کے بعد وہ جاب شاپ کر رہے تھے. پھر جب آخری جاب ان کی تھی وہ وابڈا میں تھی. اس کے بعد انہوں نے یہیں لاہور میں رہتے ہوئے شادی کی, اور پھر ہم لوگ لاہور میں پیدا ہوئے. میرا اپنے گاؤں میں جانے کا پہلا اتفاق اس وقت ہوا جب میں نے انٹر کر لیا تھا. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا اپنے گاؤں کا بھی, اور اپنے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ میرے والد کے والد جو ہیں وہ ناراض تھے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ادھر ہمارا اپنا علاقہ چھوڑ کے پنجاب میں جا کے بس گیا. تو ان کے اپنے ہم نے کبھی اپنے گرینڈ پا کو برے الفاظ میں یا یہ نہیں کہا. اس میں ان کے, میرے والد کا اور ان کے اپنے والد کے ساتھ کیا ایشوز تھے ہم نے کبھی ڈسکس بھی نہیں کیا. تو ہاؤ ایور پھر جب ہماری ان کی شادی ہو گئی, ہم یہیں پیدا ہوئے, ہم یہیں پڑھے لکھے,
اس کے بعد میری شادی جو ہے 1982 میں ہوئی، اور میری جو بیوی ہیں ان کا تعلق سدوزئی خاندان سے ہے، اور وہ نہیں، وہ کشمیری ہیں۔ وہ خالد ابراہیم جو پریزیڈنٹ ہوتے تھے یا وزیر اعظم ہوتے تھے آزاد کشمیر کے، ان کی گرینڈ ڈاٹر ہیں، یا گرینڈ کے گرینڈ آگے والی گرینڈ ڈاٹر، لیکن انہی میں سے ہیں، اسی فیملی میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے، میری جو بیٹیاں ہیں انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، ایک بڑی پریویلیج لائف گزار رہی تھی وہ۔ اس کے بعد جیسے ہی ہمارے پاکستان کی یوتھ کو پی ٹی آئی میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور میرے بچوں کے پی ٹی آئی میں جانے کی بنیادی وجہ نون لیگ سے شدید پرسنل اختلافات تھے۔ ٹھیک ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے یہ ڈی این اے میں شامل تھا جو پرانے ورکر، جی ہاں، اس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں، وہ ہمارا سیاسی اختلاف نہیں تھا۔ سیاست میں آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جاتے۔ میں نے 1986 میں ساؤتھ ایشیا لیڈرشپ میں ٹاپ کیا ہوا ہے۔ جو باتیں آج کے جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، جو بات آج عمران خان یا ان کی پارٹی کو سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ملک میں، وہ مجھے آج سے 10 سال پہلے بھی پتا تھا کیا ہونا چاہیے، جس کی اب وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اس بریک واردات کو سمجھتے تھے، اور 10 سال پہلے سمجھتے تھے، لیکن یہ بریک واردات آپ کے اپنے گھر میں بھی ڈل گئی۔ یس، میں نے آج جب یہ 9 مئی ہوا ہے، اس سے تقریباً 11 مہینے پہلے کی بات ہے، اس نے فلک نے ذکر بھی کیا ہوگا اپنے انٹرویو میں، کہ ایک دن ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے ایک شکایت آئی کامن دوست کی طرف سے کہ یہ جو مریم کا گروپ ہے اور سنم کا گروپ ہے، یہ سوشل میڈیا پہ آپس میں کوئی بلو دی بیلٹ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو، ظاہر ہے وہ شادی شدہ تھی اس وقت بھی، اس کی شادی کو میرا خیال ہے کہ آپ اس کی شادی کو، یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 9 مئی 2023 سے کوئی 10 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو گھر بلایا، ظاہر ہے ہم لوگ گھر میں، کیونکہ وہ 2013-14 سے پیپلز پارٹی کو، جب سے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ چلانے کی کوشش کی، تو جو پیپلز پارٹی کے ہارڈ کور نظریاتی ورکر تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ایون اس کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز یا جو نالج ٹرانسفر کرنا چاہیے تھا اپنے ورکرز کو، نہ وہ نون لیگ نے کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا۔ تو جب آپ 1985 سے لے کے 2007 تک ایک دوسرے کے ساتھ کتوں کی طرح لڑتے رہے ہوں، اور اچانک سے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا، دیٹ واز اے فائن ڈاکومنٹ۔ اس ڈاکومنٹ کو سائن کرنے سے اپنے ورکر کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا۔ اب وہ ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمیں یہ بتایا، آپ، میرے چاچا کا قتل ہوا اس میں نواز شریف کی فیملی انوالو تھی، میرے دادا کو اٹھایا گیا اس میں میری نواز شریف کی فیملی تھی، آپ کو 7 دفعہ اٹھایا گیا نواز شریف فیملی تھی، پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نواز شریف کے ساتھ گورنمنٹ بنائیں گے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھنا پڑتا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا تو بھٹو والا حال ہوگا، یا فاطمہ جناح صاحبہ والا حال ہوگا، یا جناح والا حال ہوگا، یا لیاقت علی خان والا حال ہوگا۔ تو آپ کو سپیس رکھنا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم منافقت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ وہ تحریک انصاف میں چلی نہیں گئی، شی واز نیور ممبر، ایون جب وہ اریسٹ ہوئی ہے اس وقت بھی وہ ممبر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہی از جسٹ سپورٹر۔ وہ ان کا جو، اس کا جو خامند ہے وہ سکین کالج میں پروفیسر ہے، ان کی جو اس کالج کے بچوں، سینئر بچے اور ان کی پروفیسرز کی بیویاں، ان سب کا آپس میں واٹس ایپ پر وہ سارے مل کے، جیسے وہ جو ہمارے جو نظریاتی طور پہ پھر پھیلتی ہیں، ہاں، ہمارے جو عظیم قسم کے جو دماغ ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، جنرل ظہیر، جنرل باجوہ، جنرل وہ فلاں جو اس وقت 5th جنریشن وار کے نام پر ایک نئی جنگ شروع کر رہے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی زندگی میں ہمیشہ انہوں نے پپٹ بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بی بی ہمارے سامنے اور ہمیشہ نواز شریف کو پپٹ کہتا ہے۔ مطلب آپ کی جو، آپ کو بھی یہ مجھے ظاہر ہے میری تو بیٹیاں مجھے تو نہیں یہ کہیں گی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوچ جو ہے، یہ اب آپ دیکھو نا، ایک
ایک جو بھی کمیشن افسر ہوتا ہے وہ انٹر پاس کر کے آیا ہوتا ہے. جب وہ اپنے اقتدار کی کسی اعلیٰ جگہ پہ کسی عہدے کے آخری پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے سے بڑا تو دنیا میں دماغ ہی کوئی نہیں ہے. یہی ایوب خان سمجھتا تھا, یہی بشیہ خان سمجھتا تھا, یہی مشرف سمجھتا تھا, یہی باجوہ سمجھتا تھا, یہی آج والے محترم بھی سمجھتے ہیں. ان کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ لا کے, اگر آپ نے ایک آدمی کو صرف اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ وہ پولیٹیشینز کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے آپ کے لیے سپیس کھول دے گا, جو آپ کے لیے سپیس وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نے جو آپ کو لمیٹڈ کر دیا تھا, اور 2 اگلے الیکشن اگر اس چارٹر کے نیچے ہو جاتے, ہونے کا چانس ہی نہیں تھا. کیونکہ نواز شریف جو ہے ہی از آلویز دا پپٹ آف دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. بی بی جب بھی بات کرتی تھی وہ کہتی یہ پپٹ ہے. ہمیں میری زندگی میں جو سیاسی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو آخری دفعہ نکالا گیا ہے اور اسے یہ پوچھتا پھرتا تھا جی مجھے کیوں نکالا, اس وقت میں نے سمجھا کہ شاید اس کو عقل آ گئی ہے اور یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہا ہے. ورنہ اگر فیئر الیکشن, آپ اس وقت وہ مسلم لیگ نون کے بیانیے کو سمجھتے ہیں؟ یس, میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر ان کو یہ خیال آ جائے کہ جی ووٹ کو عزت دینی ہے تو سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے. لیکن وہی ہوا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی 2007 کی, چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق یہ طے کیا گیا تھا کہ جی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہوگا. میں آپ کو اس بات پہ اوتھ دینے کے لیے تیار ہوں کہ پچھلے 27 مہینے میں اگر کسی نے مجھے فون کر کے کسی بھی طرح کہا ہے تو میں نے اس کو صرف یہ جواب دیا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. خواہ وہ زرداری صاحب ہوں, خواہ وہ, جی بالکل مجھے میسیج بھجوایا گیا کہ زرداری صاحب سے مل لیں, بات ختم ہو جائے گی. بٹ آئی سیڈ کہ اس کے لیے اپنے بیٹیوں کے کسی کام کے لیے میں زرداری سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ میری بیٹیوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ان کا آپ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں تو ایک یہ تاثر ڈیولپ ہوگا کہ میں نے آپ سے کوئی مدد لی ہے اور یا میں نے کوئی آپ سے ڈیل کی ہے. میں آپ کو یہ آن اوتھ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 27 یا 28 مہینے میں 3 دفعہ مجھ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کر کے, منت کر کے یہ کہا گیا کہ جی آپ صرف ہم سے مل لیں. کس کی طرف سے؟ جس سے بھی کہا گیا, ظاہر ہے ایک طاقتور انسٹیٹیوشنز کے طاقتور لوگوں کی طرف سے, طاقتور لوگوں کو بیچ میں ڈال کر. جب انہوں نے کہا میں نے کہا جی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ کوئی کنڈیشن ایکسیپٹ کرے گی نہیں. اور جہاں تک آپ انم کی بات کر رہے ہو کہ اس کا خامد اسٹیبلشمنٹ میں ہے, جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہی واز دا کرنل, اور اس سے پہلے وہ لاہور میں آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر تھا اپ ٹو 2022 ستمبر اکتوبر میں شاید اس کی یہاں سے ٹرانسفر ہو گئی اور وہ چلا گیا. اور اس کے بعد وہ شاور میں کسی کور میں کام کر رہا تھا. پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک اس کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ یو ہیو یور ڈسپلن جاب, جو آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر عمل کرو. اس نے آج تک اس کی اور صنم کی, فلک کی اور اس کی بیوی کی آج اس بات پہ لڑائی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے خامند کا جو فیوچر ہے وہ سپائل ہوا. انہوں نے کیا کیا, یہ اس حد تک کینہ پرور ہیں کہ ہی از اے پروفیشنل سولجر, ٹھیک ہے, ٹاپ سولجرز ہے وہ, ٹھیک. اس نے ٹاپ کورسز کیے ہوئے, اس کے جب اس دفعہ بریگیڈیئر کی پروموشن آنے والی تھی, جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن تھی اس سے 6 نمبر اس کے زیادہ تھے. اس نے پورے 27 مہینے میں کسی شخص کو ایک ٹیلی فون کر کے بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ میری سے, اس کو بھی فورس کیا جاتا رہا کہ جا کے اپنی سالیوں سے, ظاہر وہ میری بڑی سالی کا بیٹا بھی ہے, کزن بھی لگتا ہے میری بہنوں کا, تو اس نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ جی یہ میری جاب نہیں ہے. اور ظاہر ہے وہ شادی شدہ ہیں, وہ اپنے خامدوں کے ساتھ رہتی ہیں. جب ان کے خامد ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میں جا کے کیوں کہوں, میں نہیں کہتا. اور اگر میں کہوں گا بھی تو وہ میری بات نہیں مانیں گی, کیونکہ جب اگر ان کو روکنا ہوتا تو ان کا والد اگر چاہتا تو وہ ان کو روک لیتا. اگر ان کے والد نے ان کو کسی بات سے نہیں روکا ہے تو ایز اے بہنوئی میرے پاس تو یہ کوئی اختیار نہیں ہے. نواز شریف کو جب میں نے اسی فرینڈ کے تھرو میسیج بھیجا کہ یہ دیکھو تم نے مجھے کہا تھا تو میں نے انہیں بلا کے روکا ہے, اس کی بیٹی اب
ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اس کو سمجھاؤ کہ ایسا نہ کرے. تو اس نے باقاعدہ جواب بھیجا مجھے کہ میری میاں صاحب سے بات ہوئی ہے, میاں صاحب کہہ رہا ہے جی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ جو تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف ٹاپ لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, 5 لوگ جو جیل میں بند ہیں, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اس میں میاں محمود الرشید صاحب ہیں, اس میں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں, اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, اس میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز صاحب ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کئی سال سے جیلوں میں بند ہیں, ان کی ایک دفعہ بھی بیل نہیں ہوتی. لیکن صنم جاوید کی ہر روز کہیں نہ کہیں بیل بھی ہو جاتی ہے, ہر شہر میں لے جایا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپر جو ہے نا وہ ہیرو بنایا گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ میں آپ کو اس بات کی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے فائنینشیل سورسز بڑے ڈسکس کیے جاتے ہیں, اس کے جو یہ والا رول ہے اس کا جو ہے. صنم جاوید 14/12/2023 تک 14/12/2023 تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں دور کی بات ہے, اس کی ریگولر ممبر بھی نہیں تھی, ریگولر ممبر بھی نہیں تھی. وہ یہ جو سب کچھ کر رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ ایک انتہائی غلیظ تھریڈ دیا جانا تھا اس کو, اور وہ دینے والی جو ہے وہ بی اس ملک کی اب وزیر اعلیٰ ہے. اور میں نے یہ بات دیا تھا اس میں جب یہ آج کے جو چیف جسٹس اسلام آباد والے ہیں, ہم نے ہیبس فائل کی ہوئی تھی اور ان کو بتایا کہ صنم کو کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں, اور 13 تاریخ کی شام سے لے کے 17 تاریخ تک اس کو چونگ تھانے میں رکھا گیا تھا. اس سے پہلے اس کو ڈیٹینشن آرڈر, اگر اس نے کچھ کیا تھا تو اس کو 9 تاریخ کو ڈیٹینشن آرڈر کے تحت کیوں بند, 10 تاریخ کو ڈیٹینشن آرڈر کے تحت کیوں بند کیا گیا؟ اس کو کسی مقدمے میں بند کرتے. پاکستان کے کسی 9 مئی کے مقدمے میں اس کا نام ایز کلپریٹ شامل نہیں ہے. یہ ان کی آفٹر تھاٹ ہے. جب وہ محترم جو آج کل چیف جسٹس اسلام آباد ہیں, ان کو ہم نے ان کے پاس ہماری ہیبیس فائل ہوئی اور وہ لگی, تو میرا جو وکیل ہے حارث عزیز, انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس 100 کے قریب ویڈیو موجود ہیں, ہمارے پاس 100 کے قریب گواہ موجود ہیں کہ صنم جو ہے وہ اس کی چونگ تھانے کے حوالات میں ہے, اس کے ساتھ طیبہ راجہ بھی ہے, تو آپ بیلف ارینج کریں. اور اس نے کہا جی میں نہیں کرتا. وہ اس کو پکڑا کہاں سے تھا؟ تو انہوں نے کہا بھی اس کو تو پکڑا تھا لبرٹی سے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں محترم کہ وہ پھول بیچنے گئی تھی, وہ جیسے وہ ان کا بولنے کا انداز ہے, پھول بیچنے کی گئی تھی وہاں پر. اب ایک جسٹس کسی کے لیے جو بندہ ریلیف لینے آیا ہے, اس کے وکیل کو کہے کہ جی وہ لبرٹی میں پھول بیچنے گئی تھی. بندہ اس سے پوچھے لبرٹی کوئی انڈیا کا شہر ہے جہاں پر آپ نہیں جا سکتے تھے. ہاؤ ایور مجھے نہیں پتا کہ حارث نے اس کا کیا جواب دیا, کیونکہ حارث جو ہے وکیل ہونے سے زیادہ وہ جو صنم کا خامد ہے پروفیسر عتیق ریاض, اس کا کلاس فیلو اور دوست بھی تھا. اس نے کوئی ایسی شارپ بات کی تھی جو مجھے, ہم کیونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, جو ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو اس وقت ڈوگر صاحب ایک دم غصے میں آگے کاغذ اٹھا کے ادھر ادھر پھینکنے شروع کر, جو میں نہیں کرتا, جو کرنا کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اس نے پھر بڑا کہا کہ جی آپ کا جو میں نے کہا ہے آپ کا میرے ساتھ گریونس بنتا ہے, میرے کلائنٹ کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس نے پکڑ کے ڈوگر صاحب نے حارث کو بھی 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کر دیا. اب مجھے آج بھی حارث نے نہیں بتایا کہ اس نے کیا بات کی تھی جس کا ہمیں یہ نقصان ہوا کہ ہمیں میرٹ پہ اس وقت بیلف چاہیے تھا, اور وہ بیلف اگر اس وقت اس کو ریکور کر لیتا تو جو آگے سیریل آف وکٹمائزیشن شروع ہوئی ہے وہ نہ ہوتی. ٹھیک ہے. اور اب وہ ان دونوں کا معاملہ جو ہے میری کیپیسٹی سے بھی باہر چلا گیا ہے, وہ پرسنل.